أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند اپنے اپنے موبائل فون نیچے کریں اور آف کر دیں. سی ڈی کس لیے بناتے ہو؟ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بندہ بیٹھ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہو تو جوتے ہی کھانے والی بات ہے. وہ بدن کی نماز ہوتی ہے، میں روح کی نماز پڑھنے لگا. یہاں پھر مجھے موبائل کسی ہاتھ میں، اب اگر توجہ ہے تو دو چار باتیں کر رہا ہوں. سورہ آل عمران سے ایک مشہور آیت پیش نظر ہے میرے. ذات واجب نے، معبود لم یزل نے، خدائے مطلق نے ہر صاحب ایمان کو عرفان، آگہی اور ترقی کا ایک سبق دیا ہے. دعوے کرتے تھے لوگ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. خدا نے آیت بھیجی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے حبیب اپنی طیب طاہر زبان سے فرما دیجئے کہ اگر واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ محمد کی اتباع کرو. ہے نا یہ بات؟ محبت اللہ سے ہے، پیروی میری کرو. ہوگا کیا؟ پھر تم چاہے محبت نہ بھی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے. پچھلے ماننے والوں، حالانکہ یہ رسول نے بھی فرمایا ہوتا تو وہی ہوتی، لیکن آیت کہہ رہی ہے میری پیروی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، بے دل ہو کے محبت کرے گا. حالانکہ محبت دل سے اٹھتی ہے، دل نہیں رکھتا، مگر محبت کا دعوے دار ہے. اور ساتھ ایک اور اضافی انعام بھی اعلان کیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. مجھے نہیں پتا کون کیا ہے، سماج کے کتنے پانی میں ہے، کیا سن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. نہیں، اب جو رسول کی اتباع کرے، یعنی اتباع رسول بھی ہے، گناہگار بھی ہے. میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں کس کے ساتھ بدلا. رسول کی پیروی کرنے والا جب گناہگار ہو سکتا ہے تو 14 صدیوں کے بعد محبت کا دعوے کرنے والا گناہگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی میں یہی درس دینے آیا ہوں، کیونکہ جانتے ہو غضنفر فر پڑھتا ہی شیعوں کے لیے ہے، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تمہارے لیے دھاگے کا 1000 میں یہ سر سرکنے کی گنجائش نہیں. بس کہنا ہی ہے، یہ گناہگار ہونا اور چیز ہے، حبدار ہونا اور چیز ہے. پڑھ گئی بات کر لیں. اتباع کرنی ہے رسول کی. کیا مطلب؟ خدا کہنا یہ چاہتا ہے جو میرا رسول کرے بس کیے جاؤ.
رسول کا کیا اگر تمہارا کیا دھرا ہے تو تم محبوب خدا ہو، گناہگار ہو کہ بھی ہو۔ اور اگر رسول کا کیا تمہارا کیا دھرا نہیں تو تہجد گزار ہو سکتے ہو، لیکن اس کو ہونے والے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، مقصد کیا ہے؟ آپ سوچتے رہے ہوں گے عنوان کچھ دیا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں شروع ہو گیا ہے۔ اسی بات کو تو لے کے چل رہا ہوں، جس سے رسول پیار کریں اس سے کرو، چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اب سعید بھائی ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں اور پھر اپنے مقصد کی طرف پڑھتا ہوں جعفر نقوی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما جماعت من اصحابہ مارا فی بعض الطریق اذا هم بالصبیان یلعبون فی ذلک الطریق فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند صبی منہ فجعل يقبل بين عينيه ويلاطف حتى أقعده في حجره وكان يكسر التقبيل فسئل عن ذلك قال رأيته يوما يلعب مع الحسين ابني وكان يرفع التراب من تحت قدميه ويمسح بها وجهه وعينيه إني لأحبه لحبه الحسين ولدي وأخبرني جبرائيل أنه يقول من أنصاره۔ رسول خدا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی ایک گلی سے گزرے، اتفاقاً ملک اور اس گلی سے گزر ہوا ہوا جی وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، بالکل حرف بحرف اپنے پڑھے کا ضامن ہے۔ ہاں، صرف لفظوں کی نہیں، حرفوں کی بھی ضمانت کے ساتھ کہنے لگا ہوں۔ اذا هم بالصبیان یلعبون فی ذلک الطریق، اسی راستے پہ اصل میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند صبی منہم، ایک بچے کے پاس محبوب خدا زمین پہ بیٹھ گیا۔ کون کیا سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے مجھے پتا نہیں۔ ابو تراب کا مولا تراب پہ بیٹھ گیا۔ ہاں، اور صرف شہزاد علی حسین بیٹھا ہے نہیں، یقبل بین عینیہ، اس بچے کی دو آنکھوں کے درمیان یہاں بوسے دے رہا ہے رسول۔ چوم رہے ہیں وَيُلَاطِفُ، اور بڑے لطف و کرم سے پیار بھری باتیں کر رہے ہیں اس بچے سے، حَتَّى عَقَدَهُ فِي حَجَرِهِ، حتیٰ کہ اپنی جھولی میں بٹھا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار مٹی میں لتھڑا ہوا بچہ خاک آلود، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ سلطان مملکت احدیت اتنے نازک مزاج، اس بچے پہ لطف و کرم کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رأیتہ یوماً یلعب مع الحسین ابنی، ایک دن میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، میرا حسین بھی تھا۔ پھر کیا ہوا سرکار؟ فرمایا رأیتہ، میں نے اس بچے کو دیکھا جس کے ساتھ میں یہ پیار کر رہا ہوں، بوسے دے رہا ہوں، اور لفظ یہ ہے صحیح بھائی کہ یکسر التقبیل، کثرت سے بوسے دیے، کثرت سے چوما،
تو میں نے اس بچے کو دیکھا کانا یرفع التراب من تحت قدمہ، یہ بچہ میرے حسین کی جوتی کے نیچے سے مٹی اٹھاتا تھا. اب پتہ نہیں جو دو چار لوگ آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کچھ خوشی میں یرفع التراب من تحت قدمہ ہے، جوتی کے تلوے کے نیچے والی مٹی اٹھاتا تھا. وَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَعَيْنَيْهِ، آنکھوں پہ رکھتا تھا، چہرہ مس کرتا تھا. اِنِّي لَأُحِبُّهُ لِحُبِّ الْحُسَيْنِ، چونکہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، محبت کیوں نہ کروں. چونکہ میرے حسین سے، میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے واضح بخاری رسول میں کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. اور مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے یکون من انصارہ، یہ کربلا میں میرے حسین کے ناصرین میں سے ہے. نہ اب ایسے نہیں، ہاں رسول کی اتباع کرنے والا محبوب خدا ہے. یہ بالکل الجبرے کا سوال ہے، یہ الجبرے کا سوال ہے. الف مساوی بے، بے مساوی جیم، لہذا الف اور جیم بھی برابر. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ الف بے کے برابر، بے جیم کے برابر، لہذا جیم بھی الف کے برابر، کیونکہ جیم اس بے کے برابر ہے جو الف کے برابر ہے. تو یہی تو میں بولے لوگوں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. محبوب خدا کی چونکہ اتباع کی، لہذا محبوب خدا ہو گیا. اب میرا سوال ہے ہر بندے سے جو کھڑے ہوئے تم بھی میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا، جو صرف حسین سے محبت کرے اس سے رسول یہ پیار کرے. اور عباس عشق کرتا تھا حسین سے. چلے تو نہیں گئے ہو. محبت اور عشق میں فنا اور بقا جتنا فرق ہے. محبت فانی ہے، عشق باقی ہے. محبت مادی ہے، عشق روحانی ہے. محبت بندے کی میراث ہے، عشق اللہ کی میراث. ہاشمی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، عباس کا کہا ہے میں نے. پہلی بات یہ ہے بالکل جو عشق علی کو نبی سے تھا، پھر سن لو جو عشق تیرے مولا علی کو حسنین کے پاک نانا سے تھا، ہی وہی عشق عباس کو حسین سے تھا. چونکہ یہ اپنے وقت کا علی ہے، حسین اپنے وقت کا محمد ہے. حسین منی و انا من حسین. ٹھیک ہے نا. اور میں نے اصل میں یہ کتابوں میں پڑھ رکھا ہے ظہیر بھائی
کہ دنیا میں جب آیا ہے عباس جھولے میں ہوتا تھا. گہوارے میں سویا ہوا بچہ شہزاد کیا ہوتا ہے بظاہر؟ کانا لا یسکنو الا فی جنب ابی عبد اللہ الحسین. سکون نہیں کرتا تھا ابو ذر عباس جب تک حسین کے پہلو میں نہ لیٹ جاتا. اللہ یہاں ایک جملہ کہہ دوں. یقین ہے مجھے انشاءاللہ خریداروں کی بہت کثرت ہے میرے سامنے، خریدیں گے اور میری مماغی قیمت پہ خریدیں گے. جنب کہتے ہیں پہلو کو. لا یسکن الا فی جنب ابی عبداللہ الحسین. حسین کے جنب میں، حسین کے پہلو میں سکون آتا تھا عباس کو. یعنی گہوارے سے عباس جانتا تھا کہ جس کے جنب میں ہوں یہ جنب اللہ ہے. جی وہ جو مکالمہ ہے لسان اللہ کا غلام عباس اپنے بیٹے عباس سے، علی کا مکالمہ ثانی علی سے، بڑے علی کا مکالمہ چھوٹے علی سے، اول علی کا مکالمہ ثانی علی سے. اس میں جب ایک جملہ کہے کہ بس میں آگے بڑھ رہا ہوں. کسی مصلحت کی بنا پہ اوپر علی نے فرمایا تھا امانت عباس اريد ان افاخرک، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مفاخرہ کریں، اپنا اپنا فخر بتائیں. حضرت عباس نے ہاتھ جوڑے سر جھکایا کہا کیفا افتخر بمن یفتخر بہ اللہ، جس پہ وہ فخر کرتا ہو اس پہ میں کیا فخر کرتا. مولانا نے فرمایا لابد من ذالک، ضروری ہے، لازم ہے، کرنا ہوگا. اچھا آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے ارشاد فرمائیے. بات ربی ہے میں ساری نہیں دہرانا چاہتا. اس میں ایک جملہ علی نے بولا میری برابری کون کرے گا؟ انا امام الدارین، میں دارین کا امام، دنیا کا بھی امام ہوں آخرت کا بھی امام ہوں. محشر کا بھی امام، دنیا کا بھی امام. اب کتنا بڑا دعویٰ ہے سید بھائی جعفر نقوی علی حسین کہ علی کہہ رہے ہیں میں دارین کا امام ہوں. اب عباس کو فخر پیش کرنا ہے اس کے برابر. یوں تو نہیں ہوتا کہ دو بندے آپس میں اپنی اپنی تعلیم کا مفاخرہ کر رہے ہوں. ایک کہے میں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں، دوسرا کہے گا میں مڈل پاس ہوں. بات ہی نہیں بنتی، عقل کے خلاف ہے. اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا، برابر کی چوٹ لانی ہے. میں بیٹھا رہوں ممبر پہ اٹھ جاؤں، شاہ پہلے ملا تو کھول کے میں پرواز رہنا میرے ساتھ. علی نے کہا انا امام الدارین، عباس نے مسکرا کے کہا انا عشیق الحسین، میں حسین کا عاشق ہوں. جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا آقا ہے تو وہ ملک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ
امام الدارین؟ جواب ہے انا عشیق الحسین، میں حسین کا عاشق ہوں۔ آگے علی نے فتویٰ نہیں دیا، رد نہیں کی، تردید نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے علی جیسے مفتی اکبر نے بھی یہ بات مان لی کہ حسین کا عشق امامت کے برابر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بسم اللہ جیتے رہو۔ حسین کو جتنا عباس پہچانتا ہے دنیا میں کون پہچانے گا؟ اور دیکھو جب پہچان معراج پہ ہوتی ہے اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے۔ گھر پانے والوں بیٹھے ہو چلے گئے جنگل میں تو کتاب نہیں ملا۔ جب عرفان، جب معرفت، جب پہچان درجہ معراج کو چھو لے اپنی نفی کر دیتا ہے معراج پانے والا۔ اب علی سے بڑھ کے رسول کو کون پہچانے گا؟ علی خود وہ ہے کہ لوگ خدا تک ماننے پہ تیار کھڑے ہیں، لیکن رسول کو پہچان کے کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں۔ یعنی اعجاز حیدری، مقام حیدری ابدیت کا چولا پہن لیتا ہے رسول کو پہچان کے۔ اسی لیے تو عباس جس کے بارے میں سجاد یہ کہ ملک اور کہ اگر 13واں امام بنانا اللہ کو مقصود ہوتا سوائے عباس کو کوئی نہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے امامت کے لیے جن شرطوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ عباس میں بدرجہ اتم موجود تھی، اس کے باوجود کہتا ہے میں خادم ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جانے؟ اب دیکھیں رسول کیا کہتے ہیں علی کو؟ نفسوں کا نفسی، جو میرا نفس ہے وہ کہتے ہیں میں عبد ہوں۔ اللہ ٹھیک ہے نا؟ حسین عباس سے کہتے ہیں ارکب بنفسی انتا۔ 9 محرم کو جب شام کے لشکر نے ہجوم کیا یا بھی بیعت کرو یا جنگ کرو تو حسین نے کہا تھا عباس میری جان تجھ پہ قربان۔ نہ نہ نہ، خطاب شیعوں کے لیے ہے، بری لگے نہ آئندہ مجلس میں زیادہ میری راہ میں روڑے اٹکانا، زیادہ پابندیاں لگوا دینا، لیکن کہے بنا نہیں رہ سکتا۔ حسین جیسے معصوم کی جان غیر معصوم پہ قربان ہو رہی ہے۔ رسول نے تو ظہیر بھائی اصل بیٹے سے بھی اتنا کہا کہ تو میرا نفس ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کب پہ نفسی آنتا، میری جان تجھ پہ قربان۔ حسین جس کی جان عالمین کی جانوں سے بدلی۔ میں کہہ گیا جی پورے اولاد آدم کی جانیں ایک طرف، حسین کی اکیلی جان
پھر بھی گرا قدر، پھر بھی وزنی، وہ کہہ رہا ہے میری جان تجھ پہ قربان۔ ہم جیسوں کو بتا رہا ہے حسین کہ اے عباس کی جان میں میری جان ہے اور میری جان میں عباس کی جان۔ ہاں آؤ یا علی، تو کارگاہ کبریائی میں بس اکیلا ہی ہے، میں جانتا بھی ہوں الحمدللہ تیری جوتی کے صدقے مانتا بھی ہوں، لیکن اب تیرے بیٹے کا شرف ہے، تیرے بیٹے کے فضیلت کی بات ہے، تیرا ہی فخر ہے نا، تجھے دو نے نوازا، اللہ نے اپنا گھر دے کر، محمد نے بستر دے کر۔ اگر جی میں پتہ نہیں کیا کہے جا رہا ہوں اور عالم جذب میں بول رہا ہوں، اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ اللہ نے گھر دیا، رسول نے بستر دیا، اور چونکہ اس کے محبوب کا بستر تھا، کہا جو جان میرے محبوب کے بستر پہ لیٹی ہے یہ مجھے دے دے، رضائے لے لے۔ ان دو نے نوازا، چونکہ اس سے بڑے ہی صرف دو تھے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے پچھلے محلے والوں؟ ہاں بس داد کی آپ کو معافی، چھٹی، ہاتھ کبھی کبھی اٹھا لینا۔ ہاں یہ سند دیتا ہے اٹھا ہوا ہاتھ، ویسے بھی تمہیں علی اٹھے ہوئے ہاتھ سے ہی ملا تھا۔ اس لیے ہاتھ اٹھانے میں بخل نہ کیا کرو، کیونکہ علی سے بڑے صرف ہاشمی شہزاد دو ہی ہیں، دونوں نے نوازا۔ عباس کو 15 نے نوازا، میں کہہ گیا پتہ نہیں کس نے کیا سنا کیا سنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں یعنی رسول سے لے کر قائم زمانہ تک ہر ایک نے نوازا، کیونکہ 14 اس کے پیارے ہیں۔ اس نے کہا جو تمہارا پیارا ہو مجھے کیوں نہ پیارا ہو۔ اللہ ہاں اس نے بھی نوازا، اور یوں نوازا ہے سید بھائی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا پڑا ہے کہ بنی اسد قبیلے کی ایک عورت کا جوان بیٹا مر گیا، قبیلے والے اکٹھے ہوئے، مائی اللہ کی مرضی۔ کیا کہا؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ دماغ خراب ہے تمہارا، مر گیا ہے تو عباس کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میں اسی کے راضے سے مانگ کے لائی تھی، میرا نہیں مرا، میں نے زندہ لینا ہے۔ جی لوگوں نے کہا سٹھی آ گئی ہے، جوان بیٹی کی موت کے صدمے سے دماغ چل گیا ہے، لاش اٹھوائی، عباس کے ذریعے کے پاس ڈال دی۔ چڑھتی جوانی میں واپس لینا تھا، دینے کا تکلف کیسا؟ میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں ممبر پہ، اتنے بڑے اجتماع کے سامنے۔ فرشتہ آیا عباس کی بارگاہ میں، رسول نے سلام بھیجا ہے اور فرما رہے ہیں اس بچے کو زندگی نہیں دے گی۔ فرشتے سے عباس نے کہا جا کے رسول کے میری طرف سے قدم چومنا اور کہنا تیرے بیٹے کا نوکر کہہ رہا ہے فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے۔ فرشتہ واپس آیا،
حسنین کا نانا فرما رہا ہے کہ یہ اپنا وقت معین پورا کر چکا، اب آگے اس کی زندگی کی سفارش نہ کرنا۔ مزار ہل گئی، دوبارہ جا۔ اس کے بہن، اس کی باتیں مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دے رہے۔ سرکار سے کہیں مہربانی فرمائیں، نظر ثانی کریں، میں اسے زندگی دینے لگا ہوں۔ فرشتہ پھر واپس آیا، رسول فرما رہے جب اللہ ہی نہیں چاہتا میں اس کی مشیت کے خلاف کیسے کروں؟ تزلزل قبر العباس زلزالا شدیدا، عباس کی قبر کو زلزلہ کمر تک عباس باہر گیا۔ فرشتے سے کہا جا کے حسنین کے نانا کے قدموں پہ میرا سر رکھ کے کہہ دینا یا میں اسے زندہ کرنے لگا ہوں یا اللہ سے کہو مجھ سے باب الحوائج کا نہ کروانا۔ چلے تو نہیں ہے؟ ابھی فرشتے سے یہ بات کر ہی رہا تھا عباس کہ دوسرا فرشتہ آ گیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کہتے ہم دیا ہوا لقب واپس نہیں لیتے جو تیرا دل چاہے گا۔ تو میرے گھر یہ میں نے اسے سنا کہ پتہ چلے اس کا بھی پیارا ہے، رسول کا پیارا، امیر کائنات کا پیارا، بطول کو اتنا پیارا کہ حسنین جیسے بیٹوں کی ماں ہو کے کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ 14 بیٹے اور بھی تھے علی کے، کسی اور کو بیٹا کیوں نہیں کہا؟ پرسوں کراچی میں مجلس پڑھتے ہوئے فل بدی 4 مصرے ہو گئے تھے مجھ سے ممبر پہ ہی۔ ہاں ایسے ہی کوئی بات ہوئی تو کچھ چہروں پہ سوالیہ لگنے لگا تو 4 مصرے ہو گئے، پڑھ دوں؟ میں نے کہا کہ اندھے کو اندھیرا جو ستائے تو قیامت، پہلے سے اندھا اور پھر شکایت کرے اندھیرا ہے، اندھے کو اندھیرا جو ستائے تو قیامت، اور بد ذوق کو گر پھول نہ بھائے۔ اسے ہم اللہ کا کوئی تھک گیا ہے؟ اندھے کو اندھیرا جو ستائے تو قیامت، اور بد ذوق کو گر پھول نہ بھائے تو قیامت، اور تندور کو گرمی جو جلائے، جس کا کام ہی جلنا ہے وہ جلنے کی شکایت کرے، تندور کو گرمی جو جلائے تو قیامت، اور شیعوں کو علی راس لائے تو قیامت۔ ہے تو یہ بد نصیبی کہ شیعوں سے مالک منواتے پھرتے ہیں ہم۔ ہاں کیوں بنایا ہے بیٹا بطول نے عباس کو؟ ایک تو ہم جیسے بے علموں کو درس دینا تھا کہ دیکھو امامت میرا ورثہ ہے کیونکہ میرا ہر بیٹا امام ہے۔
علی کا ہر بیٹا امام نہیں، بطول کا ہر بیٹا امام۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ علی کا ہر بیٹا امام نہیں ہے، بطول کا ہر بیٹا امام ہے۔ ایک اسے بیٹا بنا کے ہم جیسوں کو دس دیا کہ اس میں امام بننے کی صلاحیتیں ہیں، اور پھر اس لیے بھی بیٹا بنایا کہ کسی شیعہ کا تو حیا آئے گی کہ جسے بطول جیسی معصومہ نے ورثہ دار بنایا ہو وہ غیر معصوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب دیکھو نا، امیر کائنات کا سید بھائی فرمان ہے ایسا بیٹے، اور سر منبر فرمان ہے، الولد سر لأبیہ۔ اب افسوس یہ ہے عوام کا قصور نہیں، آپ تو وہی جانیں گے جو منبر بتائے گا۔ قصور میری برادری کا ہے جو منبر کا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، ہر بیٹا اپنے اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ یہ ہر بیٹا کس کا ترجمہ ہے اور اپنے اپنے کس کا ترجمہ ہے؟ چلو اگر امیر نے یہ فرمایا تھا نا یکون الولد، پھر بھی کچھ بات بنتی تھی۔ مولا نے تو واحد کے سیرے کی بات کی، الولد ایک بیٹا، سر لأبیہ اپنے باپ کا راز ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کا راز ہے۔ اب حسن کی بات میں کر نہیں سکتا کہ اکیلا نہیں، حسین ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین ابنایا من صلب علی، حسن حسین ہیں علی کے صلب سے، بیٹے میرے ہیں۔ ان کا تو کھاتا ہی عہدہ ہو گیا۔ یہ راز ہے محمد مصطفیٰ کا، جائے ان کے گھوڑے دوڑارے قیامت تک کا غضنفر تجھے وقت دے کے چلا ہے۔ میرے لکھوں کا کروڑوں صفحے پلٹے، اور ان صفحات کا نشان یہی ہے، ایک بیٹا جو علی جیسے باپ کا راز ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپس کی بات ہے اور وعدہ رہا، کہوں گا کسی سے نہیں، کچھ کچھ تھک گئے ہو؟ سب مل کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بھائی نعرہ بائزدانی کل ایمان نعرہ ابوذر تیرے پنڈال کی دریا پہلی مجلس میں پوری ہو گئے، ختم ہو گئی ہیں۔ ہاں کل سے اور انتظام کرنا، سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا۔ باقی میں تو نہیں تھکے ہو نا؟ ایک اچھا ماشاءاللہ، جیو جیتے رہو۔ دم دم سخی سردار قلندر اب ایک عالم گزرے ہیں علامہ محمد ابراہیم کلباسی اللہ مقامہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الخصائص العباسیہ، اس میں عباس کے خصوصیات پر بحث ہے۔ وہ چیزیں جو عباس سے شروع ہو کے ملک اور عباس پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے آغاز میں 2 سطریں لکھی ہیں، دل کر گیا ہے میرا کہ آپ کو سناتا چلوں۔ سر اٹھانا، ویسے اگر شرح کرنے بیٹھو خدا کی قسم باقی 4 مجالس بھی اسی شرح میں گزر جائیں گی، اس لیے شرح نہیں کروں گا، ترجمے سے گزارا کرنا۔ عباس کے بارے میں علامہ کلباسی لکھ رہے ہیں، الامیر
الامیر فی نشأۃ التفرید والتجرید المتخلق باخلاق اللہ والاسماء الحسنى والاوصاف العلیا ابو الفضائل والمناقب منجی الحلقہ والغرقہ من الناس ابو الفضل العباس. ویسے خدا کی قسم بھائی ہمت ہے ان لوگوں کی، ورنہ آج کے زمانے میں شیعوں کے معدے کو علی مشکل سے ہضم ہوتا ہے، اور میں عباس کو فضائل پڑھ رہا ہوں. سن بھی رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، چہرے بھی گلاب ہیں، کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں. کرو ترجمہ آج میں الامیر. یار امیر کا لفظ شیعوں سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ تیرا تو مولا ہی امیر ہے. الامیر، امیر کے بیٹے کے بارے میں علامہ قلباسی جیسا مجتہد لکھ رہا ہے الامیر فی نشأۃ التفرید والتجرید. وہ کہتے ہیں یکتائی کے عالم کا جو امیر ہے اسے عباس کہتے ہیں. چلے گئے الامیر فی نشأۃ التفرید، یکتائی کے عالم کا امیر. اگلا فقرہ اس سے زیادہ وزنی ہے، اٹھا سکو تو ترجمہ کرو ورنہ اگلے لفظ کا کرو. والتجرید، عباس بے جسمی کے عالم کا بھی امیر ہے. تجربے سمجھتے ہو اسی سے تجرید ہے، یعنی عباس بے جسمی کے عالم ہے. ایک عالم ایسا بھی ہے جہاں جسم نہیں ہے. چلو اور کچھ عالم نفوس کا نام سنا ہے؟ عالم نفوس میں بدن نہیں ہے، عالم ارواح میں جسم نہیں ہے. ثابت یہ ہوا روحوں کی کائنات کے امیر کو عباس کہتے ہیں. تفرید اور تجرید کے عالم کے امیر کا نام. حضران تھک گئے ہو؟ ہم بس جلدی چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. ایک لفظ ہے اخلاق. یہ خلق جو اس کو سمجھتا ہے وہی سمجھے گا. میں بچوں کے لیے کم ترین ترجمہ کرنے لگا ہوں. عادات کو بھی اخلاق کہتے ہیں. المتخلق باخلاق اللہ. علامہ قلباسی لکھ رہے ہیں وہ عباس جس نے اللہ کی عادتوں کا لباس پہنا ہوا. جی اب پہلی بات یہ ہے اکیلے مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا. قلباسی مجتہد تھے، بہت بڑے عالم ربانی کا نام لیا، میں اسے بھی فتوے کی زد میں میرے ساتھ رکھنا.
وہ کہتے ہیں والاسماء الحسنى، جس نے اسماء الحسنى ہے نہ مجھے پتا ہے میں نے منبر چھوڑنا ہے، واٹس ایپ پہ نیٹ پہ فتووں کی دکانیں کھل جائیں گی. ہاں جانتا ہوں، پتا ہے میں کسی اور کائنات سے آیا ہوں، اور سیارے سے اترا ہوں، کسی زمین پہ رہتا ہوں. آؤ پہلے تمہیں ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا سناتا چلوں اور حوالہ دے کے. شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو لکھا ہے. پھر مجھے وہ شیعہ دکھا جو انکار کرے. جو میرے ہم عقیدہ ہیں ان کی ضمانت میں لیتا ہوں. باقیوں کے پھر تم نے لینا. سر اٹھاؤ. پوچھا گیا تھا صادق آل محمد سے توحید کیا ہے؟ فرما هو عز وجل مثبت موجود لا مبطل معدوم. فرما وہ اللہ مثبت ہے، ثابت ہونے کا محتاج نہیں، ثابت شدہ ہے. توحید کے پجاریوں اور توحید سنو، اس کی زبانی سنو جو توحید سکھانے آیا. اللہ اکبر. فرماتے وہ مثبت ہے، اسے ثبوتوں کی محتاجی نہیں ہے، وہ ثابت شدہ ہے. موجود ہے، وہ موجود ہے. لا مبطل، اس کا باطل سے کوئی رشتہ نہیں. پتہ نہیں صادق آل محمد یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا باطل سے کوئی رشتہ نہیں. شاید اسے پتا تھا کسی زمانے میں میری جد کو باطل کہا جائے گا. نے پہلے ہی باطل سے رشتہ توڑ دیا. ہاں وہ معدوم نہیں ہے. لہو عز وجل نعوت وصفات فالصفات له واسماؤها جاریۃ علی المخلوقین مثل السمیع والبصیر والرؤوف والرحیم واشباہ ذالک. کہتے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، تعریف اس کے لیے ہے لیکن اس کے نام مخلوق پر بھی جاری ہے. اسماء تو یار سمجھ ہی گئے ہو گے، اسم کی جمع ہے اسماء، اس کے اسماء جو ہیں وہ مخلوق پر جاری ہے. اور آگے سعید بھائی مولا نے مثال بھی دے دی. فرمایا جیسا کہ سمیع اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے، جیسا کہ بصیر اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے، جیسے کہ رؤوف اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے، جیسا کہ رحیم اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے. واشباہ ذالک، اور ایسے جو نام ہیں وہ مخلوق پر بھی جاری ہے. تجھ پہ اللہ کے نام جاری ہو جائے شرک نہیں، عباس سے جاری نہیں ہو سکتے. حمزے کے پہلی مہینے سے آج میں بنیاد میں بھر رہا ہوں اور اسی پہ پھر آگے 4 مجالس کی عبادت کھڑی ہوگی. علی کو اللہ کہتا ہے غزن پر. دانت پھنس گئے میرے اس کی تردید کرتے کرتے. نہیں پھر ثابت نہیں ہوتا ہے جب میرے دلائل کا پہاڑ نہیں اٹھایا جا سکتا پھر یہی فتویٰ لگتا ہے. علی کو اللہ کہتا ہے. خدا کی صفتوں کے مظہر ہو جانے کا نام اللہ نہیں ہوتا.
نہیں میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میں نام لیتا ہوں کچھ، آگے بتانا یہ کون ہے۔ اسرائیل فرشتہ تو ہے، میں نے بھی فرشتہ ہی کہا ہے، کرتا کیا ہے؟ روح قبض کرتا ہے، موت دیتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پتہ نہیں یاد تھا کیسے جنگل میں خطاب ہو رہا، وہ تمہارے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ اسرائیل اللہ کے اسم القابض کا مظہر ہے۔ اب اللہ کے نام کا مظہر بھی ہے تو کیسے اللہ کہہ دوں؟ میکائیل کیا کرتا ہے؟ رزق مانگتا ہے، اللہ ہے، اللہ کے اسم الباسط کا مظہر ہے۔ اسرافیل اللہ کے اسم المحیی کا مظہر ہے۔ ایک آدمی سور میں پھونک مارے گا، پوری اولاد آدم زندہ ہو جائے گی۔ فرشتے اللہ کی صفتوں کے مظہر ہو کر اللہ نہیں ہے۔ علی کے لیے کون سی علی ہے بھیا؟ صفات کا مظہر ہونا اور بات ہے، کسی کا عکس ہونا ملک اور آواجی اور شے ہے۔ میں شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ غضنفر نہیں ہے۔ کوئی عالم، کوئی فقیر، کوئی مجتہد، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر یہ نہیں کہہ سکے گا جو شیشے میں ہے وہ غضنفر ہے، کہے گا یہ غضنفر کا عکس ہے، کیونکہ غضنفر ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اب چونکہ عکس میرا ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں گا میرا عکس بھی اٹھائے گا، میں پاؤں اٹھاؤں گا میرا عکس بھی اٹھائے گا، میں بولوں گا میرا عکس بھی بولے گا، میں چل پڑوں گا میرا عکس بھی چل پڑے گا۔ یعنی کام بھی میرے والے کر رہا ہے، میں بھی نہیں ہے وہ۔ آخری والے چونکہ میرا عکس ہے، جو میں کرتا ہوں وہی کرتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہی کہتا ہے، مگر وہ غضنفر نہیں ہے۔ تو یہی کوئی تو میں سمجھاتا پھرتا ہوں اپنی بھولی قوم کو، جو جلی کرتا ہے علی کرتا ہے، جو جلی کہتا ہے علی کہتا ہے، مگر اللہ نہیں ہے۔ اور پھر عباس کا تو یہ مقدر ہے کہ وہ 15 کا عکس ہے۔ کیوں؟ تو بھی اس منزل میں شریک ہو سکتا ہے اپنی دوڑ کے مطابق۔ کوئی 2 میل دوڑ سکتا ہے تو پہلے فرلانگ میں ہاتھ کے گر پڑتا ہے، تو یہ اس کا قصور ہے، منزل کا جرم نہیں، درجے کو سوروار نہیں۔ یہ کیوں؟ عباس نے یہ پایا ہے حسین کے عشق سے، تو بھی حسین میں فنا ہو جا، حصہ دار بن جا۔ جتنا جتنا تو فنا ہوتا جائے گا اتنا اتنا حصہ بول دے پھر۔ کیونکہ حسین کا کرم عمومی ہے، خصوصی نہیں اور محدود نہیں، چونکہ لا حد کا عاشق ہے حسین۔ جو حسین سے عشق کرتا ہے لاہور والوں، وہ بھی محدود نہیں رہتا۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آئے گا، وقت آیا ہوا۔ خوش رہو، آباد رہو۔
मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। और ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ना है। अब तक का पढ़ा तुम्हारे लिए था, अब 2 जुमले 2 और अज़ादारों की खातिर। एक तुम में बैठा कहीं खून रो रहा है, अल्लाह अकबर। और बाजार में लहू लहू होने वाली पर्दे में है। अजरकुम अल्लाह। मैं इसे दुआ ही दे सकता हूं कि जो जो आंखें उस गम में रोती हैं, खुदा करे उन्हें किसी गम में अस्कदार ना होना पड़े। सिला मजलिस के मालिकों के पास मौजूद है। हाँ, मैं फजाइल भी बानी है, खमसाने मेरे जिम्मे लगाए हैं और मसाइब भी उसी की फरमाइश से पढ़ने लगा हूं। बस 2 जुमले, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। ये तो सुनते रहते हो ना कि जब भी कभी तेरे खून रोने वाले इमाम से किसी ने पूछा, मैं निशानदही नहीं कर सकता कि कहां बैठा है, तहकीक भी है, ईमान भी है, बैठा जरूर है। उसी को गवाह बना के कह रहा हूं। जब भी सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा जुल्म, मुसीबतें, दुख कहां देखे, 3 दफा कहते थे अशाम अशाम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बखुदा आज तक मैं नहीं समझ सका, सदियों से हल न होने वाले मसले भी इस गुनाहगार ने हल किए, लेकिन ये मसला, ये बात मेरे इल्म से बाहर है कि अज़ादार का आंसुओं से क्या रिश्ता है। खुदा की कसम मैं नहीं समझ सका आज तक। इब्न मुंज़िर मदानी ने भी पूछा था सज्जाद से, उसे भी 3 दफा बाकर के बाबा ने रो के कहा शाम शाम शाम। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ था कि अकबर की जवानी भूल गए तो शाम का नाम लेता? जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है उसके लिए जुमला कहने लगा हूं, पत्थर वाले से नहीं। समझ में आ गया? यहां भी आंखें वुजू कर लेंगी, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। फरमाया इब्न मुंज़िर 7 मौके शाम में ऐसे आए कि मुझ जैसे साबिर ने भी ये दुआ की, काश में पैदा ना हुआ होता और शाम में ना आना पड़ता। अल्लाह अकबर। 7 मौके न बताने का वक्त है, न आप बर्दाश्त कर सकते हो। 1 या 2 बता के मैं मिंबर खाली करने लगा हूं। इब्न मुंज़िर ने कहा, मौला मुझे बता दीजिए, मैं आपके हुबदारों को बताऊंगा, वो सब के रोएंगे, उनकी नजात पक्की हो जाएगी। ठंडी सांस लेके कहा, इब्न मुंज़िर है तो ये छुरी जो हर सवाल के जवाब में मेरे कलेजे पे चलेगी, मगर चूंकि हुबदारों की नजात का सवाल है बताता हूं। तो मैं पहली बात यह है, मर्रू बिना फी महल्लतिल यहूद वन नसारा, शिब्र कमीना हमें उन महल्लों से लेके गुजरता रहा जिस महल्ले में यहूदियों और नसरानियों की कसरत थी। यहूदी और नसरानियों की कसरत वाले महलों से। मौला क्यों? फरमाया चौक में हमारा काफिला रोक के ऐलान करता था, यहूदियों नसरानियों, जिस किसी ने अली से कोई बदला लेना हो आ जाओ, आज औलाद अली का वारिस कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मौला तेरा परसा कबूल करे। हाँ, तुमने गजब से सुना, चीखें निकल गई। इब्न मुंज़िर सज्जाद से सुन रहा था, हुआ क्या होगा? टक्करें मारी इब्न मुंज़िर ने। मौला मलूम ने ये ऐलान किया, फिर क्या हुआ? अब मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूं, हकीर सा खादिम मज़हब आले मोहम्मद का, चोट ज्यादा लगे सज्जाद के सदके माफ कर देना। जब इब्न मुंज़िर ने हैरानों को पूछा ना, मौला फिर क्या हुआ? हया का सर झुका, ठंडी सांस लेके कहा, इब्न मुंज़िर होना क्या था? हमने दादा के बदले दिए,
مجھے نہیں پہچان سکی، ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں کو نہیں پہچان، دیکھتے ہم پہچان کے لائق نہ رہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، مانی مجلس کے مسائی کے شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری مریدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد نبینا عطا فرما، جو مقرد اور تنگست ہیں ان کے تنگست فرما، جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا فرما، جو مومن قائد ہے رہائی نصیب فرما، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز غایت المرام تک پہنچا، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بجاه محمد وآله أجمعين۔